بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اے مسلمانوں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على اهله والصلاة على اهلها، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الاعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10۔ ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و آشتی برقرار کرو، یعنی فتنہ انگیزی نہ کرو، شر نہ پھیلاؤ، بلکہ ان کو اگر دو مومن آپس میں ناراض ہیں تو ان کو ملانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اس آیت سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہی ہے، کچھ نہ بھی آئے سمجھ میں، لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے مومن بھائیوں کے درمیان انتشار پیدا کرے، اتحاد کا مخالف ہو، وہ دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس آیت کی دلالت جو صراحتاً ہو رہی ہے وہ کم سے کم اتنی دلالت ہے کہ جو شخص مومنین کے درمیان اختلاف انگیزی کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اتحاد کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ اگر اتحاد کی عمر کا اندازہ لگانا چاہیں تو اتحاد کی عمر کم سے کم اتنی ہی ہے جتنی قرآن کریم کی عمر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دعوت اتحاد دی گئی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی گئی ہے، تفرقے سے پرہیز کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 یا یہی آیت جو سرنام کلام قرار دی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، اور ان آیات کے علاوہ دیگر آیات بھی بہت سی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنین کو آپس میں متفق ہو کر رہنا چاہیے، انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، قرآن کریم میں اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، لہذا ہمیں قرآن کریم کے احکام و فرامین پر، اس کی آیات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں خود لفظ اتحاد ہی پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے جو اختلاف ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کے حقیقی مفہوم اور حقیقی معنی سے واقف نہیں ہیں کہ اتحاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اتحاد کے حقیقی معنی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم افراط و تفرید کے شکار ہو گئے اور دونوں گروہوں میں شدت دکھائی دینے لگی۔ ایک گروہ یہ کہتا نظر آیا کہ ان کا اور ہمارا کوئی آپس میں تال میل نہیں ہے، زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا، کبھی بھی اتفاق، کبھی بھی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ اتنا شدید ہوا کہ وہ اتحاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ ان کے مذہب پر بھی آنچ آ جائے۔ تو
اگر انصافی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ دونوں گروہ، ان دونوں گروہوں میں سے کوئی سا بھی گروہ صحیح نہیں ہے، دونوں گروہ غلط ہیں، دونوں گروہ غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں گروہوں میں شدت پائی جا رہی ہے، افراط و تفریط پائی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام نے، شریعت نے افراط و تفریط کی مذمت کی ہے۔ شریعت میں نہ تو افراط کو پسند کیا گیا ہے نہ ہی تفریط کو۔ تو ان دونوں گروہوں کے درمیان جو میانی راستہ ہے، وسطی راستہ ہے، حد وسطی ہے، اس کو اپنانا چاہیے، یعنی نہ افراط نہ تفریط، بل امر بین الامرین، افراط و تفریط کے درمیان والا حصہ اپنانا چاہیے، اعتدال کا راستہ اور میانی راستہ۔ اب میانی راستہ کیا ہے؟ میانی راستہ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ کہا کہ زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کو، انبیاء اطہار علیہ السلام کو فضائل کے آسمان شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ فضیلت کے آسمان تھے۔ تو کیا یہ ہستیاں زمین سے ملیں؟ اگر آسمان فضیلت کربلا کے میدان میں زمین حریت کو گلے نہ لگاتا تو ایک گمراہ انسان گمراہ ہی رہ جاتا، لیکن آسمان نے زمین کو گلے سے لگایا تو وہ ابد آباد تک کے لیے علیہ السلام بن گیا۔ تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو آسمان گلے لگاتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اپنا مذہب بھی بدلنے کے لیے تیار ہیں اتحاد کی خاطر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اتحاد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے گروہ اپنے اپنے عقائد اور نظریات پر قائم رہتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ کوئی بھی اتحاد ہو، کوئی سا بھی اتحاد ہو، مذہب پر اٹیک نہیں کرتا، مذہب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا کہ مذہب چینج کیا جائے، مذہب تبدیل کیا جائے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنے نوجوانوں کو، جوانوں کو یہ سکھانا ہے کہ اتحاد کے حقیقی مفہوم سے واقف ہوں۔ اگر حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے تو افراط و تفریط کا شکار ہوں گے، اور افراط و تفریط خود خداوند عالم نے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے، انبیاء اطہار علیہ السلام نے صحیح نہیں مانا ہے، غلط قرار دیا ہے۔ خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے اور قرآن ایک ہے تو پھر ہم گروہوں میں تقسیم کیسے ہو گئے؟ دو گروہ کیسے بن گئے؟ کیا خداوند عالم نے امت مسلمہ میں دو گروہ بنا دیے ہیں کہ ایک گروہ کے لیے الگ سے حکم ہے، دوسرے گروہ کے لیے کوئی دوسرا حکم ہے؟ تو یہ نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے ہمیں ایک گروہ بنایا ہے، تو ہمیں ایک گروہ کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔